دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو ہماری مسجدوں میں کافی بڑی تعداد میں لاوارث بچے نظر آتے ہیں۔ اور یہ لاوارث بچے کون ہوتے ہیں، ان کی کیا پہچان ہوتی ہے، کہاں سے آتے ہیں، یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ لاوارث بچے آپ کو ہر نماز میں سب سے پچھلی صفوں کے اندر ہردنگ مچاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، لاتے گھوسے بجاتے ہوئے، اور یہاں تک کہ بہت سے بچے آپس میں گالی گلوچ کرتے ہوئے بھی ملیں گے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے لاوارث ہوتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے کے اندر لاوارث بچوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور ہماری صفوں کے اندر ان لاوارث بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بچہ بائی چانس بڑوں کی صفوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی حاجی صاحب آتے ہیں، کوئی نمازی صاحب آتے ہیں تو اس بچے کو جھڑک کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ، پیچھے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں آگے بڑوں کی صف میں کھڑے ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ لاوارث ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے مسجدوں میں آتنک کی کہانی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے اندر بچوں کو آگے بڑھانے کے بجائے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے، اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر ان کو اپنے برابر میں آگے کھڑا کرنے کے بجائے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے، تو کیا اس معاشرے کے بچے، اس قوم کے بچے کیا کبھی آگے بڑھ سکیں گے؟ کیا وہ بچے کبھی قوم کے رہبر اور رہنما بن سکیں گے؟ کیا وہ بچے کبھی کسی قوم کے لیڈر اور امام بن پائیں گے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایسے بچے جو مسجدوں کے اندر پچھلی صفوں میں ہردنگ مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر بھی ہمیشہ آتنک اور ہردنگ بچاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ یہ لاوارث ہوتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ میں لاوارث کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لاوارث کیونکہ ان کے جو ماں باپ ہیں وہ گھروں کے اندر ان کی کوئی تربیت نہیں کرتے، وہ خود بھی مسجدوں کے احترام اور تقدس سے نہ آشنا ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی نہ آشنا ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بچوں کی نماز میں تربیت کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کی نماز کی ایسے تربیت کیا کرتے تھے جیسے ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ میں جب اپنے 6 سالہ بچے کو مسجد میں لے کر جاتا ہوں اپنے ساتھ، تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہوتی کہ جو میرے بچے کو پیچھے دھکیل دے اور اس کو اگلی صف سے پیچھے بھگا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لاوارث نہیں ہوتا، اس بچے کے ساتھ اس کا وارث ہوتا ہے۔ رہی بات مسئلے کی کہ چھوٹے بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنے کا کیا حکم ہے، کہ دیکھو عام حالات کے اندر اگر بچے تربیت یافتہ ہیں، بچے سمجھدار ہیں اور ہردنگ اور آتنک مچانے والے نہیں ہیں، تو ان کے صفیں پیچھے لگا دی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر آج کل کے جو دور کے بچے ہیں، علماء کا ایسے بچوں کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ ایسے بچوں کو بڑوں کے درمیان میں وقت سے کھڑا کیا جائے، تاکہ ان کی نماز کی تربیت بھی ہو سکے، وہ نماز پڑھنا سیکھ بھی سکیں، اور کسی بھی قسم کی ہردنگ اور آتنک بازی سے وہ محفوظ رہ سکیں، اور دوسرے لوگ بھی سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ البتہ امام کے قریب پچھلی صف کے اندر ان بچوں کو کھڑا نہ کیا جائے، کیونکہ امام کے پیچھے اہل علم حضرات کا حق زیادہ ہوتا ہے کھڑا ہونے کا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں کے مسجد کے اندر آپ وارث بن جایا کریں، اور ان کو اپنے برابر میں کھڑا کیا کریں پیچھے بھگانے کے بجائے، تاکہ ان بچوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آ سکے، یہ بچے نماز کو سیکھ سکیں اور نماز کا طریقہ جان سکیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور یہ بچے مستقبل میں پیچھے جانے کے بجائے آگے کھڑے ہونے کے حقدار بن سکیں۔ اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں اور میری بات سے ایگری کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہر گھر کے اندر اور ہر فرد کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان لاوارث بچوں کو ان کے وارث ماں باپ مل جائیں، اور وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں، اور ہماری مسجدیں جو آتنک کا اور ہردنگ کا اڈا بنی ہوئی ہیں، وہ ہماری مسجدیں اس آتنک اور ہردنگ سے محفوظ ہو جائیں۔